اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے الذین، اور وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں، ثم اور پھر یعنی خرچ کرنے کے بعد، لا یتبعون پھر بعد میں نہیں چلتے، ما انفقوا وہ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا، منن کوئی احسان، اس خرچ کیے ہوئے کا احسان کسی کے اوپر نہیں رکھتے۔ اور یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب بندہ یہ یقین کر لے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرا نہیں ہے، یہ کسی کا دیا ہوا ہے اور اس کے حکم کے مطابق میں پھر لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں، لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، یہاں تک کہ اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے تو صرف اس لیے خرچ کرے کہ میرے اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے بیوی بچوں پہ گھر پہ خرچ کر رہا ہے تو اس وجہ سے خرچ کرے کہ میرے اللہ نے دیا ہے اور اس نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جو کام بھی کرے۔ تو یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے حلال کا لقمہ جو ہے پرووائڈ کرنا، فرمایا یہ بھی صدقات میں سے بہترین صدقہ ہے۔ تو بندہ اس نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ جو کچھ کہیں سے لے تو اسی نیت اور اسی ارادے سے لے کہ حلال کوشش کر کے کہ صرف حلال لینے کا حکم دیا گیا وہی لینا ہے، اور جب خرچ کرنے کی باری آئے تو پھر اس انداز سے خرچ کرے۔ لیکن جو خرچ ہو چکا تو پھر کہیں کسی مقام کے اوپر بھی اس کا احسان نہ جتلائے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو احسان نہیں رکھتے کسی پر، ولا اذن اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، لہم ان کو جن پر وہ خرچ کر چکا تھا، کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے۔ تو فرمایا ایسا بندہ جو یوں بے ضرر ہو جائے، جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، فرمایا اجرہم تو ایسے لوگوں کا اجر عند ربہم ان کے رب کے دربار میں محفوظ ہے۔ بہت سے اجر وہ ہیں جو فرشتے لکھ رہے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں یہ کر لیا ہے، یہ کر لیا ہے، یہ کر لیا ہے، اور کچھ اجر میرے اللہ کے دربار میں ایسے بھی ہیں نا کہ جو فرشتوں کے علم سے بھی پھر اوپر کے ہیں۔ جیسے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ بندے کی نیکی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہے، ایک دانہ زمین میں بویا ہے تو 7 بالیاں نکل آئی ہیں، اور وہ جو 7 بالیاں نکلی ہیں 7 خوشے لگ گئے ہیں، اور ان 7 خوشوں میں سے ہر خوشے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سٹے میں 100 دانہ رکھ دیا ہے۔ تو فرمایا جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ 100 دانے تو تمہاری مثالیں ہو گئی، تو میں جن کے لیے چاہتا ہوں بغیر حساب کے اجر دے دیتا ہوں۔ تو وہ جو اجر ملتا ہے تو فرمایا کچھ ایسے اجر بھی ہیں جو بس میں اللہ کے دربار کے اندر ہی محفوظ ہیں، میں ایسے لوگوں کا اجر اپنے پاس محفوظ رکھ لیتا ہوں جو بے ضرر ہو جاتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو دکھ نہیں دیتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے، حالانکہ زندگی بھر لوگوں کو کھلایا ہوتا ہے، لوگوں پہ خرچ کیا ہوتا ہے، لوگوں کی ہیلپ کی ہوتی ہے، لیکن نہیں، نہ کسی پہ احسان ہے اور نہ کسی کو تکلیف ہے۔ فرمایا ان کا اجر ان کے رب کے دربار میں محفوظ ہے، ولا خوف ان پر خوف بھی نہیں ہوگا، ولا خوف نہیں ہوگا خوف علیہم ان پر اس دنیا کی زندگی میں، کیونکہ جس نے ہاتھ پہ تو رکھا ہے، وہ کسی بابے نے وہ وزیر خزانہ ہو گئے، تو جب وزیر خزانہ ہو گیا نا تو اسے کوئی بابا ہی ملا تو اس نے کہا کہ پھر تو بھی دنیا دار ہو گیا ہے نا؟ اس نے کہا نہیں، ہم نے ہاتھ پہ رکھی ہے، دل میں نہیں جانے دی۔ تو یہ دنیا کا مال ہاتھ پہ رکھا ہے، اللہ کا دیا ہے الحمدللہ، اور اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں، اس پہ بھی الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ سٹیٹس، یہ عہدہ عطا کیا ہے۔ تو دنیا کا آ جانا یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ اگر مال آئے نا تو کوئی بندہ غنی کیسے بنے، اگر مال آئے نا تو کوئی بندہ سخی کیسے بنے، اگر مال نہ ہوتا تو حضرت عثمان غنی کو اتنا اونچا سٹیٹس کیسے نصیب ہو جاتا؟ یہ مال کی بدولت ہے، اور مال کا ملنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور یہ بھی ایک رحمت ہے، لیکن اس کے لیے بات یہی ہے کہ وہ پھر دل میں اس کی محبت نہ جائے، وہ جمع کر کر کے رکھنے والا شوق جو ہے نا وہ نہ پیدا ہو جائے،
بلکہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنی ضروریات پہ خرچ کرنا، یہ شوق بندے کو پھر نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا پھر ایسے لوگوں کے اوپر خوف نہیں ہوتا کوئی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور قیامت کے روز جب بندہ غم زدہ ہو جائے گا، بندے کو اپنی فکر لگ جائے گی، وہاں نفسی نفسی ہو جائے گا، تو فرمایا یہ بندہ جو دنیا میں رہ کے لوگوں پہ خرچ کرتا رہا، پھر انہیں تکلیف نہ دیتا رہا، فرمایا انہیں قیامت کے روز بھی کسی قسم کا کوئی ملال نہیں ہوگا، انہیں کوئی دکھ قیامت کے روز بھی نہیں ہوگا۔ یہ باتیں ارشاد فرما کے، کیونکہ یہ جو احسان جتلانا ہے یا کسی کو تکلیف دینا ہے، زبان ہی بولے گی، اور جب زبان بولے گی تو وہ ایسی بات کرے گی۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ بندے کی شخصیت کا حسن، آدھا حسن بندے کی شخصیت کا بندے کی زبان میں ہے، اس لیے کہا کہ بندے ہمیشہ اچھا بول تاکہ تیرا حسن ہمیشہ برقرار رہے۔ تو میرے اللہ نے بھی ارشاد فرمایا قول معروف، اچھی بات کرنا، زبان کا اچھا استعمال کرنا، ساتھ ہی ارشاد فرمایا ومغفرۃ، اور اگر کہیں کوئی بندہ زیادتی کر بیٹھے، فرمایا اسے معاف کر دینا، کوئی زیادتی کر بیٹھے تو اسے معاف کر دینا۔ لیکن ہمارا پرابلم یکسر مختلف ہو گیا ہے کہ ایک بندے نے میرے ساتھ بات ہی نہیں کی، ایک بندے نے میرے ساتھ معاملہ ہی نہیں کیا، وہ بندہ کسی تیسرے بندے کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے تو میں پھر اسے پکڑ لیتا، کوئی گل کیوں نہیں کی تھی، تو یہ ایسے کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، تو ہم پھر اسے پکڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قول معروف، بھلائی کی بات بھی، ومغفرۃ، اور اگر کوئی بندہ تمہیں ایسی بات کہہ دے گی جو تم کو ناگوار گزر رہی ہے، تمہیں اچھی نہیں لگی، تو فرمایا جو تمہیں اچھی نہیں لگی نا، معاف کر دے، اس کا بدلہ نہ لے، اس کے اوپر چڑھائی نہ کر، بلکہ معاف کر دے۔ تو جو بندہ اسے معاف کر دے گا نا، فرمایا خیرن، کائنات کی بھلائیاں اسی کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اور ہم اس زبان کا تھوڑا سا ناجائز استعمال کر کے تو اس بھلائی والے سلسلے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنی زبانوں کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ پر ایک اور اس سے بڑا اور ظلم بھی ہے، ہم کہتے ہیں یہ نہ دے نال ساڑی چل دی ہے، اس کے ساتھ ہماری چلتی ہے، یہ ہمارا بیلی ہے، ہم اسے دو چار گالیاں پہلے بھی نکال لیتے ہیں۔ او بھائی یہ کیسا بیل پونا ہے جس بیل پونے کے اندر نہ آپ اس کی ماں کا خیال رکھتے ہیں، نہ اس کی بہن کا خیال رکھتے ہیں، یہ بیل پونا تو نہ اللہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اللہ کا رسول اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس وجہ سے ایسی سنگتیں، ایسی صحبتیں، ایسی بیل پونیاں جس کے اندر آپ زبان کا ناجائز استعمال کریں، زبان کا غلط استعمال کریں، یہ دیکھیے گا کہیں قبر کے اندھیرے کا سبب نہ بن جائے۔ اس وجہ سے اس کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا اچھی بات اور معاف کر دینا خیرن، یہی بہتر ہے، من صدقات، ایسے صدقات سے بھی یتبعها اذی، جس کے بعد لوگوں کو تکلیف دی جائے، جس کے بعد احسان جتلایا جائے، ایسے صدقے سے بھی بہتر ہے۔ واللہ، اور یاد رکھیے گا بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی غنی، وہ خود غنی ہے، وہ خود چاہے تو بندے کو اتنا دے دینا اسے کسی سے لینے کی ضرورت ہی نہ رہے، وہ غنی ہے، وہ مالدار ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے تقسیم کا ایک سلسلہ رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ جو وصف ہے نا غنی ہونے والا، اس کا فیض میرے بندوں کو بھی نصیب ہو جائے، اس کا فیض میرے بندوں کو بھی ملے، یہاں تک کہ وہ اپنے راستے میں بھی اپنے بندوں کو کہتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ اللہ کو قرض دے، حالانکہ وہ خود عطا فرمانے والا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ میرے راستے میں خرچ کرے اور میں اس کا نام غنی لوگوں کی لسٹ میں شامل فرما دوں۔ وہ خود غنی ہے، حلیم، اور وہ بڑا بردبار بھی ہے، ایسا بردبار ہے کہ بعض دفعہ ہمارا ملازم ہونا، ہمارا نوکر ہو، اور وہ ایک دفعہ منہ چڑھ کے ہمارے ساتھ بات کر لینا، ہم 4 دن اس کا کھانا بند کر دیتے ہیں، ہم اس کی نوکری ختم کر دیتے ہیں، ہم اسے کام سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن میرا اللہ ایسا حلم والا ہے، ایسا بردبار ہے کہ بندہ اسی کی نافرمانی کرتا ہے، بندہ اسی کے دربار کے گناہ کرتا ہے، بندہ اسی کی بات نہیں مانتا، لیکن وہ بندے کی روٹی بند نہیں کرتا، وہ بندے کا کھانا بند نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود اپنی نعمتوں کی بارش اپنے بندوں کے اوپر کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف ہیں، غنی ہونا، بردبار ہونا، لوگوں کی باتیں برداشت کر جانا، حالانکہ وہ ایسا
اتنی عظمت والا ہے، بندہ اگر ایک بار ادھر ادھر کرے اور وہ زمین کو حکم دے کہ سے نگل جا تو زمین بندے کو نگل جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی یوں برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی ومولانا محمد، اللہم صلی علی ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔